وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور میں اور آپ کہاں پھرتے ہیں؟ تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنی حقیقت تو جانیں، کس طرح پیدا کیے گئے اور کس طرح اللہ احکم الحاکمین تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ، ایک آدمی تھا، وہ اپنی دو چادروں کے درمیان بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ قد اعجبتہ نفسہ، وہ سمجھتا تھا میں بڑا ہی اعلیٰ انسان، میری تو کیا ہی بات ہے، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فخسف اللہ بہ الارض، اللہ احکم الحاکمین نے اس کو زمین میں زندہ دنسا دیا۔ فخسف اللہ بہ الارض فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، اور وہ آدمی قیامت تک زمین کے اندر دنستا رہے گا۔ جرم کیا ہے؟ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور تکبر کرتا ہے، جی میرے ورگا سوٹ ہی کسی نے نہیں پایا۔ دو چادریں پہن کر جو اللہ کی دی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے درمیان اکڑ کر چلتا ہے۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ اس کے پاس خزانے اتنے تھے کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر تھیں، اس قدر اس کے خزانے، اس کو اللہ نے زمین میں زندہ پورے لشکر سمیت دنسا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، کروڑہا درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساقی حوض کوثر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ مسلمانوں کو خاص طور پر اور انسانوں کو مخاطب کر کے یا عبادی کہہ کر پکارا ہے کہ اے میرے بندو۔ کئی احادیث کے اندر بھی لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین نے یا عبادی اپنی طرف نسبت کر کے اے میرے بندو کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو الذین آمنوا اتقوا ربکم، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو۔ اور ایک جگہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میرے وہ بندے جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ کئی ایک مقامات پر اللہ احکم الحاکمین اسی طرح اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اللہ احکم الحاکمین یا عبادی کہہ کر، اے میرے بندوں کہہ کر ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین کے عباد، اللہ کے عبد اور بندے کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کئی جگہ پر یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا جو اس دنیا کے اندر آیا اور تمہارا آخری جو اس دنیا کے اندر آئے گا، تمام جن و انس جمع ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کی شہنشاہی میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے دیکھنا ہے عباد سے مراد کیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم عبد کا معنی سمجھیں کہ جو عبد اللہ کو مطلوب ہے کیا ہم وہ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں،
اور اللہ نے اپنے خاص بندوں کے کیا اوصاف اور ان کی کیا خوبیاں بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں عبد کا معنی کیا ہے۔ عبد کا معنی عموماً اردو ترجمے میں جو کیا جاتا ہے وہ ہے بندہ، اللہ کے بندے۔ عباد اللہ اس سے مراد لیا جاتا ہے اللہ کے بندے۔ بندے کا معنی یہ ہے اللہ کے غلام، کہ وہ لوگ جو اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیاں اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں۔ یہ آسان سا مفہوم ہے۔ اب عبد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، انسان کے اللہ کے غلام ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ ہر چیز اللہ کی غلام ہے، وہ ہر چیز اللہ کے بندہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کے خلاف نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو سورج اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مرد بنایا یا اللہ نے کسی کو عورت بنایا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے مرد بننا ہے یا عورت بننا ہے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو اللہ نے پورے کا پورا وجود صحیح سالم عطا کیا، کسی کا کوئی اللہ نے کوئی معذوری دے دی، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ عبد کی ایک صورت ہے کہ انسان جن چیزوں کے اندر مجبور ہے، اللہ کے تمام مخلوقات وہ اللہ احکم الحاکمین کے قوانین کے مطابق چلنے والی۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے آتی الرحمن عبدا، وہ الرحمن کے پاس غلام بن کر آنے والے ہیں۔ تو یہ تو عبد کی وہ صورت ہے جس کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا، بدصورت بنایا، اللہ نے بڑا قد دے دیا، چھوٹا قد دے دیا، اللہ نے زمین کے کس حصے میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ عبد کی دوسری صورت یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اختیاری صورت۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے لوگوں کو راستہ دکھلا دیا، چاہیں تو وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، چاہیں تو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے ناشکرے بندے بن جائیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اختیار دیا۔ اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دی کہ یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے۔ اب یہ میرے اوپر ہے اور آپ کے اوپر ہے، ہم یہ والا راستہ اختیار کرتے ہیں یا یہ والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ عبد، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ اختیاری بندگی، جو انسان اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ ایسے بندے کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے عبد اللہ کا عطا کردہ سب سے بڑا مقام ہے۔ عبدیت وہ مقام ہے جو اللہ نے تمام پیغمبروں کو عطا کی، تمام انبیاء، صلحاء، اولیاء، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو اللہ نے عبد بنایا ہے، اللہ نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو۔ اللہ اپنے پیغمبروں کے نام لے کر فرماتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، معراج پر جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کی سیر کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رات میں بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کر کے واپس آنا، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کردہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی کی بہت بڑا یہ شرف تھا کہ اللہ نے آپ کو معراج کروایا، تمام انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، اور اللہ نے نمازوں کا تحفہ بھی اللہ کے نبی کو عطا کیا۔
اس قدر اعلیٰ جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب اور معجزہ عطا کیا، اس کا ذکر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کروایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو معراج کروایا، اللہ نے سیر کروایا۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کی سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اس سے مراد بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ عبدیت یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جو اللہ نے تمام پیغمبروں کو عطا کیا ہے۔ اس لیے یہ جو بعض لوگ بڑی زبردستی کر کے اور قرآن و سنت کے نصوص کو ان کے معانی سے پھیر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام پیغمبروں کو بشر بنا کر بھیجا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کئی جگہ پر اللہ احکم الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کو بھی اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے نور اور ہدایت بن کر آئے، لوگوں کے لیے روشنی کا سبب ہیں، گمراہیوں کے اندھیرے میں اللہ نے آپ کو روشنی بنا کر بھیجا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور اللہ نے انسانوں کے لیے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے عبدیت کا معنی یہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم نے اللہ کے بندے بننا ہے۔ اللہ کے بندے کن اوصاف کے ساتھ بنا جا سکتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے کئی جگہ پر اپنے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے، ان میں سے ایک جگہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک اللہ احکم الحاکمین نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان کیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سب سے پہلے اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے۔ رحمان کا معنی ہے رحمت کرنے والا، جو ہمیشہ سے لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے، یہ رحمان کا معنی ہے۔ اللہ کے کئی نام ہیں، اللہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، جبار بھی اللہ کا نام ہے، قہار بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے رحمان کی طرف نسبت اس لیے کی ہے کہ جو آدمی ان اوصاف کو اختیار کرے گا، جو آدمی ان اعمال کو بجا لائے گا، اللہ حکم الحاکمین اس کو اپنے بندوں میں شامل فرما کر اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اب ہم نے اللہ کی رحمت کے مستحق بننا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے اللہ کی رحمت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس قدر اہم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں محمد الرسول اللہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، تمام انبیاء کا سردار ہوں، لیکن میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کی رحمت میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، جنت کے داخلے کے لیے بھی ضروری ہے، دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ہم نے رحمان کے بندے کیسے بننا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ لوگ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، وہ لوگ جو عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جی انکساری کا؟ وہ لوگ جن کی چال کے اندر اکڑ اور تکبر نہیں ہے، وہ لوگ جو لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں، لوگوں کی تحقیر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے نچلا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ سب کو برابر سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں وہی معیار ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز آدمی متقی ہوتا ہے، جو جس قدر تقوی میں زیادہ ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی معزز ہے۔ تو وہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں
جو زمین پر تکبر سے نہیں چلتے ہیں بلکہ نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، خود بھی بندے دے پتر بن کے رہندے نے تے لوگوں نے بھی انسان سمجھ دینے۔ یہ عباد الرحمن کی اللہ احکم الحاکمین نے صفت بیان کی ہے، اس لیے کہ انسان کی چال سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹاگری کا آدمی ہے، یہ بندوں کو بندہ بھی سمجھتا ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا بینک بیلنس آ جاتا ہے، اچھی بڑی گاڑی آ گئی ہے، بڑا بنگلہ اللہ نے دے دیا، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو جن کے پاس دولت نہیں ہے اپنا بھائی ماننے سے انکار کر دیتے، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے، وہ اپنے محلے کے غریب لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یقین جانیے، اگر ہم اپنی حقیقت کو جان لیں ہم میں سے یہ تکبر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ابو علی البراق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، آفت الناس قلت معرفتہم لانفسہم، لوگوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اپنی حقیقت ہی نہیں جانتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا ہم پیدا کس چیز سے کیے گئے ہیں، ہم پیدا کیسے ہوئے، اللہ نے ہمیں کس طریقے سے کس جگہ سے اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ہم اس بات پر غور کر لیں تو یقیناً ہماری یہ جو تکبرانہ چالیں یہ ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ پر اپنا تھوک پھینکتے ہیں، اپنا لعاب اپنے ہاتھ پر پھینکتے ہیں اور اس پر اپنی انگلی مبارک رکھ کے فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل ابن آدم، اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں، اے آدم، اے انسان، انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل هذه او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، انا تعجزنی، تو مجھ اللہ کو کس طرح عاجز کر سکتا ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا۔ محلب بن ابی وفرہ رحمہ اللہ وہ گزرتے ہیں امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کے پاس اور بڑی اکڑ کر چل رہے ہیں اور بڑی شوخی والی چال چل رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے؟ وہ محلب بن ابی وفرہ فرماتا ہے، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہاں، اعرفک احسن المعرفہ، میں تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح میں کون ہوں، مجھے پتہ تو چلے، تم مجھے روک رہے ہو اس طرح چلنے سے، مجھے پتہ تو چلے تم مجھے سمجھتے کیا ہو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اما اولک فنطفۃ مضرہ، تمہاری ابتدا ایک حقیر مادے سے ہوئی ہے، ایک حقیر نطفے اور پانی سے اللہ نے تیری ابتدا کی ہے۔ وَأَمَّا آخِرُكَ، اور تیری انتہا فَجِيفَةٌ قَذِرَةٌ، ایک بدبودار لاش کی صورت میں ہے۔ انسان مر جاتا ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ والا ہوتا ہے، بڑی دولت والا ہوتا ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا، زندگی کے اندر کبھی اپنے کپڑوں پہ سلوٹ نہیں پڑنے دی، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، چند گھنٹے گزرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی انہوں دفنا دے، سمیل پیدا ہو جانی، اسے لے جائیں قبر میں دفن کر دیں، وگرنہ سمیل پیدا ہو جائے گی اور بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں، وَبَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان تو اپنے وجود کے اندر گندگی کو اٹھائے پھرتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ ساری زندگی ہم اپنے پیٹ میں کیا لیے پھرتے ہیں؟ کیا ہماری اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہے کہ ہم واش روم جانے سے رک جائیں؟ کیا ہم اپنے واش روم کو روک سکتے ہیں؟ انسان تو اس قدر انسان عاجز ہے کہ انسان بیت الخلاء جانے سے نہیں رک سکتا اور تکبر کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اے میرے بچوں، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا ہے، اللہ فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور میں اور آپ کہاں پھرتے ہیں؟ تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنی حقیقت تو جانیں، کس طرح پیدا کیے گئے
اور کس طرح اللہ احکم الحاکمین تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ، ایک آدمی تھا وہ اپنی دو چادروں کے درمیان بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، قد اعجبتہ نفسہ، وہ سمجھتا تھا میں بڑا ہی اعلیٰ انسان، میری تو کیا ہی بات ہے، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فخسف اللہ بہ الارض، اللہ احکم الحاکمین نے اس کو زمین میں زندہ دنسا دیا، فخسف اللہ بہ الارض فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، اور وہ آدمی قیامت تک زمین کے اندر دنستا رہے گا۔ جرم کیا ہے؟ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور تکبر کرتا ہے، جی میرے ورگا سوٹ ہی کسی نے نہیں پایا، دو چادریں پہن کر جو اللہ کی دی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے درمیان اکڑ کر چلتا ہے۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ اس کے پاس خزانے اتنے تھے کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر تھیں، اس قدر اس کے خزانے، اس کو اللہ نے زمین میں زندہ پورے لشکر سمیت دنسا دیا تھا۔ اللہ کو تکبر اتنا ناپسند ہے، اور ہم لوگ ساڑی تے گردن جو سریہ نہیں مقدر، ہم کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کے نبی جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، وہ پتہ لوگوں سے کس طرح بات کیا کرتے تھے؟ کوئی ان سے بات کرنے کے لیے آتا، نبی علیہ السلام کا اخلاق یہ تھا کہ آپ پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور اس سے گفتگو کرتے، اس کی بات کو سنتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی غریب آدمی آ جائے بات کرے نا، اسی آنے سنتے ہاں جی کی کہہ رہے ہو، ہم اس کی طرف منہ کرنا گوارا نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی وہ پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اس قدر عاجزی والے تھے کہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تو کسی کو اللہ کے نبی کے بیٹھنے کے انداز سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کون سے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک اعرابی دیہاتی آدمی آتا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں، اور وہ دیکھتا ہے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوچھتا ہے این نبیکم، اور تمہارا نبی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے یہ جو بڑا خوبصورت یہ سفید رنگ کے یہ جو انسان بیٹھے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی عاجزی سے رہنے والے، اور ہمارے ہاں اگر کوئی کسی جگہ کا کوئی بڑا آدمی ہو اس کی ٹھاٹ باٹ ہی نہیں ختم ہوتی، اور اللہ کے نبی کے بارے میں اس کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے، کہ دیکھ کر پتہ نہیں چلتا ہے نہ اللہ کا نبی کا لباس فاخرانہ ہے، نہ بیٹھنے کا انداز فاخرانہ ہے، اور نہ گفتگو کرنے کا انداز تکبر والا ہے۔ تمام عاجزی کرنے والوں میں اللہ کے نبی سب کے سردار ہیں، کہ سب سے افضل انسان ہو کر، اور اللہ کے نبی وہ ہیں جس کے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا۔ گناہ تو اللہ کے نبی سے پیغمبر سے ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی یہ اعلان موجود ہے کہ اگر پیغمبر سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ نے معاف کیے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے اس قدر عاجزی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چال، ہم نے یہ پڑھا نا الذین یمشون علی الارض ہونا، جو نرمی سے چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی چال کے بارے میں فرماتے ہیں کأنما ینحط عن صبب، اللہ کے نبی اس طرح چلا کرتے تھے جس طرح بلندی سے اتر رہے ہوں۔ بندہ بلندی سے اتر رہا ہو نا، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دھیان نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر تکبرانہ انداز نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی چال تھی، اور ہم لوگ، اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے جتنی صفات بیان کروں اس پر غور کریں، فکر کریں کہ ہمارے اندر کس قدر سستی ہے، ہم لوگ کس قدر اس صفات کو اپنانے والے ہیں، اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہوگا نا کہ ہم رحمان کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور دیگر فوائد انشاءاللہ وہ آخر میں آئیں گے۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ عباد الرحمن سے بحث کرنا شروع کرتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں سلام، بھئی تم پر سلامتی ہو۔ اپنی جان بچا کر، اپنا ایمان بچا کر، اپنی عزت بچا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، فالتو بحث میں نہیں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر جہل علم کے مقابلے میں نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں، بلکہ جہل سے مراد یہ ہے وہ آدمی جس کو گفتگو کرنے کا پتہ نہیں ہے، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو بڑے چھوٹے کا پتہ نہیں ہے، جو صرف فالتو بحثیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ سینگ پھنساتا ہے۔
اگر ایسے بندے سے بات ہو جائے عباد الرحمان کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، آگے سے لمبی لمبی چوڑے چوڑے مناظرے کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ عباد الرحمان نہیں کرتے ہیں. قالوا سلاما، سلام کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی بچاتے ہیں، اپنا وجود بھی بچاتے ہیں، اپنی عزت بھی بچاتے ہیں. اور اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. جب یہ فضول باتیں سنتے ہیں، بیہودہ گفتگو سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. میرے بھائی تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے، لہٰذا میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی جان اور وقت کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ عباد الرحمان ہوتے ہیں، فالتو جھگڑوں میں نہیں پڑتے ہیں. اور ہم لوگ 10 لوگ 4 لوگ 3 لوگ بیٹھ جائیں نا تو ہماری بات سیاست شروع ہوتی ہے. ہر بندہ ایسے تجزیہ کرتا ہے جیسے پوری دنیا کے حالات اسے معلوم ہے، چاہے علم ٹکیدہ نہ ہوئے. دین کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے سارے دین کا علم اسے ہی مل گیا ہے. جب اس سے پوچھتے ہیں بھئی کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ او جی میں انٹرنیٹ تے پڑھیا سی، میں نے خود پڑھا تھا، میں فیس بک چلا رہا تھا، ایک تحریر آئی تھی میں نے اس میں پڑھا تھا. بھئی یہ کوئی دین کا ماخذ ہے؟ ہم نے کس کو دین کا ماخذ بنا لیا؟ تو عباد الرحمان ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے بحثیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اور اپنا عزت اور ایمان بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں. یہ عباد الرحمان ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے ارد گرد اس کو محل بنوا کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو جنت میں محل چاہیے، چسکے چاہیے. اسی کہتے ہیں یار چل کوشش نہیں ہوتا، کوئی ٹائم تے لنگ گیا نا، لوگوں سے بحث کرنے میں گھنٹہ 2 گھنٹے مجلس تو گزر گئی ہے نا، مجلس نہیں رونا کیا جی. حضرات گرامی قدر، عباد الرحمان وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے فالتو معاملات میں بحثیں نہیں کرتے بلکہ اپنا ایمان، اپنی عزت، اپنا وقت، اپنا وقار بچاتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا سلام، بھئی تجھے سلام ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، کس قدر خوبصورت حدیث ہے، غالباً سنن ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو بندہ اپنا غصہ پی جاتا ہے اور اس بات پر قادر بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے کہ سامنے سے بدلہ لے لے، پھر بھی غصے پر قابو پا لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق، اللہ سارے لوگوں کے سامنے، پوری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اسے کہیں گے وَيُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ مَا شَاءَ، اللہ اسے کہیں گے یہ جنت کی حوروں میں سے جو پسند آتی ہے لے جاؤ. اس قدر بڑی فضیلت. اور ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پر غصے کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملے پر ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں. اس قدر جان سستی ہو گئی ہے، اس قدر ہم نے اپنا وقار گرا لیا ہے. اس لیے حضرات گرامی قدر ہمیں عباد الرحمان جیسی صفات اپنانی چاہیے اور ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر وقار پیدا کرنا چاہیے اور ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، لوگوں کی حقارت سے بچنا چاہیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا للمرء شرا ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے. اب سمجھ لیں اللہ کے نبی کی زبان سے برے بننا ہے یا اللہ کی زبان سے عباد الرحمان بننا. اور دوسری خوبی یا تیسری خوبی جو اللہ کم الحاکمین نے عباد الرحمان کی بیان فرمائی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنی راتیں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں جانتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے کہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گڑا کر گزارتے ہیں. راتیں موبائلوں پہ، فیس بکوں پہ، یوٹیوبوں پہ نہیں گزارتے، راتیں آوارہ گردیوں میں نہیں گزارتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ بتلائیے اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے بڑا معزز ہو، کوئی بہت بڑا عالم دینی آ جائے آپ کے گھر میں موجود ہو، آپ اس کو چھوڑ کر موبائل چلائیں گے؟ اسے کوئی ادب کہے گا؟ لوگ کیا کہیں گے جی یار کتنا بے ادب آدمی ہے، اس کے سامنے ایک اتنی اہم شخصیت بیٹھی ہے اور یہ موبائل پہ لگا ہوا ہے.
آپ کے گھر میں کوئی مہمان، کوئی ایم پی اے آ جائے، آپ اس کو پروٹوکول دیں گے یا اپنے موبائل کے اندر ٹائم ضائع کریں گے، فضولیات کے اندر وقت لگائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، جب آخری رات کا وقت ہوتا ہے، ربنا ينزل ربنا، ہمارا رب الى السماء الدنيا، آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں۔ کون اترتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین، جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کے بندوں میں شامل ہے۔ وہ اللہ اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری مشکلات آسان نہیں ہوتی۔ اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں۔ آپ بتلائیے، اس وقت ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے نہیں ہیں، ہم وقت نکالتے نہیں ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے نہیں ہیں، عباد الرحمن کی اس صفت کو اپناتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی مشکلات بڑی ہیں، کاروبار نہیں چلتا، گھریلو معاملات ہیں، ناچاکیاں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی راتیں اپنے آنے والے شہنشاہ اس کی بے ادبی میں گزاری ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے با ادب با نصیب، جو ادب کرتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ ہم اللہ حکم الحاکمین، اللہ کے اس رحمت کہ اللہ خود تشریف لے آتے ہیں آسمان دنیا پر، ہم اس رحمت کا کوئی صلہ تو دیں، ہم اللہ سے مانگے تو صحیح۔ اللہ ہمیں یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس لیے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتیں نمازوں میں گزارتے ہیں، سجدے اور قیام کرنے میں گزارتے ہیں، فضولیات میں اپنی راتیں ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں عباد الرحمن کی اس خوبی کو بھی اپنانا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے لوگوں کی حقارت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں، اور جب جاہل آدمی سے گفتگو ہو جائے تو بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور جب راتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے سامنے عبادات میں گزارتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ اور تیسری خوبی حضرات گرامی قدر، آپ اور میں عمل میں بڑے سست ہیں، بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے نہیں۔ ہمیں اس بات کا اگر ڈر ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ کہیں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں، تو کیا میری نظریں آوارہ ہوں؟ کیا میں اللہ کی نافرمانیاں کروں؟ کیا میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کروں؟ ہرگز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا یوم آخرت پر اس قدر ایمان ہی نہیں رہا۔ لیکن جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ اتنا اچھا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ اتنا اچھا ہے کہ راتیں سوتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو ایسا ہے جو پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ غرامہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو چمٹ جاتی ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جس سے انسان جان نہیں چھڑوا سکتا، اس کو غرامہ کہتے ہیں۔ ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، وہ تو جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ عباد الرحمن راتوں کو عبادات بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عباد الرحمن کی تیسری خوبی اللہ حکم الحاکمین نے بیان فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں،
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے یہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں ڈرنے والے؟ اہم یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں چوریاں کرنے والے ہیں، شرابیں پینے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، وہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ویتصدقون اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں اگر ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو کیا بنے گا۔ نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ پوری ہے، لوگوں کے سارے حقوق ادا کیے ہیں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر اللہ نے ہمارے اعمال، ہماری نمازیں قبول نہ کی تو کیا بنے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں وَجِلَةٌ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال اگر قبول نہ ہوئے تو ہم کیا کریں گے۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں جو لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین کے ان خاص بندوں کی جو صفات اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمائی ہیں، ہمیں ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، تاکہ ہم ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمتوں کا اعلان کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ جو بیان کیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ عباد الرحمن کی تقریباً 5 اور 6 صفات مزید ہیں جو اللہ احکم الحاکمین نے اسی رکوع میں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ان صفات کو بیان کریں گے اور اپنے مضمون کو مکمل کریں گے۔ احباب گرامی سے گزارش ہے خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آئیں۔ اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی اور وہ ان صفات میں سے کسی صفت کو اپنا کر اللہ کے بندوں میں شامل ہو گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا تو یقیناً یہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے جو بیان کیا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔